نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، گزشتہ درس میں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات طیبہ بیان ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ بھی ہوا تھا کہ آج کے درس میں شیخ الاسلام کی تصانیف کا تذکرہ ہوگا۔ شیخ الاسلام نے کون کون سی کتاب تصنیف فرمائی، کس موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی، اور ان کتابوں کے کیا اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے، اور ان کتابوں میں کس طرح کی تفصیلات ہیں، انہی کو سمجھنا ہے۔ اور چونکہ تصانیف کا تذکرہ ہے، اس لیے ہمیں غور سے سننا بھی ہے اور ان تصانیف کو مطالعے میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اگرچہ یہ موضوع کافی وسیع ہے، اس کے لیے ایک درس کافی نہیں ہے، ضرورت محسوس ہوگی تو آگے درسوں میں بھی بیان کریں گے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ سکون کے ماحول میں آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جس طرح کی باتیں آج کے درس میں آنے والی ہے، ایسے موضوعات کے وقت فطری بات ہے کہ جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن ہمیں گرجنے برسنے سے دور ہو کر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں سکون کے ماحول میں کچھ باتیں سمجھنا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا تذکرہ جو اس درس میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل دکن پر حضرت شیخ الاسلام کے احسانات ہیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی دینی خدمات سے آج تک ہم اہل دکن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے مسلک و مشرب کو سمجھیں، آپ کی چھوڑی ہوئی تعلیمات کو سمجھیں، اور جب تک ہم آپ کی علمی شخصیت سے واقف نہیں ہوں گے تو ہماری عقیدتیں بھی اتنی پختہ نہیں ہوں گی۔ جتنی تفصیل ہم کو معلوم ہوگی کسی بھی بزرگ کی، تو ان کی عقیدت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے اور عقیدت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر معلومات کم ہوں گی
تو عقیدت ہوگی لیکن اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کا درس غور سے سنیں، اور آج کے درس میں جن کتابوں کا نام آنے والا ہے ان کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ درس میں پہلے ہی عرض کر دوں، کوئی اختلافی درس نہیں ہے، بلکہ حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ کتابوں میں چھپ چکا ہے، جس پر علماء کی باتیں ہو چکی ہیں، جو کتابوں کا مطالعہ رکھنے والوں کے درمیان عام ہے، وہی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ کوئی نیا شوشہ گوشہ اس میں نہیں ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف پر جب ہم کلام کر رہے ہیں تو ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، کسی بھی بزرگ کی کتابوں کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے زمانے کے حالات جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ جب بھی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ کتابیں اس انداز میں نہیں لکھتے کہ بیٹھیں اور سوچیں کس موضوع پر لکھا جائے، کون سی کتاب لکھی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو جس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے ویسی ہی وہ کتاب لکھتے ہیں، تو تقاضے کے مطابق ان کی کتابیں تصنیف ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب ہمیں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف کو سمجھنا ہے تو ہمیں وہ تقاضے بھی سمجھنے ہوں گے جن تقاضوں کی بنیاد پر شیخ الاسلام نے کتابوں کو تحریر فرمایا۔ تو ہمیں اس وقت کے حالات کو جاننا ضروری ہے، اور یہ صرف شیخ الاسلام کی بات نہیں، کسی بھی بزرگ کی آپ سیرت پڑھ رہے ہوں تو ان کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے کے حالات بیان ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا زمانہ کون سا ہے؟ شیخ الاسلام کی ولادت 1264 ہجری ہے، اور آپ کا وصال 1336 ہجری ہے۔ 1264 یعنی 13ویں صدی، اور 1336 مطلب 14ویں صدی، اب 15ویں صدی چل رہی ہے۔ 13ویں صدی میں نصف صدی کے بعد آپ کی تشریف آوری ہے، اور 14ویں صدی میں قریب قریب نصف صدی تک آپ تشریف فرما رہے۔ تو یہ 13ویں صدی اور 14ویں صدی کا زمانہ ہے۔ تو 13ویں صدی اور 14ویں صدی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے اور اس وقت کے تقاضے کیا تھے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ شیخ الاسلام کی معاصر شخصیات کو بھی دیکھیں۔ شیخ الاسلام کی معاصر شخصیات میں شمال میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ عالمی سطح پر ہم نہیں جائیں گے، ہندوستان کی ہی بات کریں گے۔ تو اہل سنت و جماعت کے اکابر میں جو زمانہ ہمارے شیخ الاسلام کا ہے وہی زمانہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 ہجری اور وصال 1340، یعنی شیخ الاسلام کے وصال کے 4 سال بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہے، قریب قریب ایک ہی زمانہ ہے۔ اور بھی دیگر بزرگ ہیں، کچھ مشہور و معروف ہیں، کچھ غیر مشہور ہیں۔ بہرحال آپ اس زمانے کے جتنے بھی بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے، ان کتابوں میں آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی، وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے کے جتنے بزرگوں کو آپ لے لیجئے، سب کی کتابوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مراتب کا بیان۔ اس زمانے کے بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، اس میں بارہا ہمارے بزرگ آپ کو یہ لکھتے ہوئے ملیں گے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہمارے علماء آپ کو لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی بنایا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ ہمارے علماء کو لکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تو انبیاء سے بھی بلند مقام ہو گیا، اور نبی کی طرح مقام کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ مخلوق میں کسی کو ایسا علم نہیں عطا ہوا۔ ہمارے علماء تحریر فرماتے ہیں اس زمانے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک جتنے ہیں سب اہل ایمان تھے، کفر و شرک سے سب محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے حضور کے آبا و اجداد ہیں، امہات ہیں، جدات ہیں، سب کو اللہ نے کفر و شرک سے محفوظ رکھا۔ سب لکھتے ہیں کہ حضور کی ذات نور تھی، حضور کی حقیقت نور تھی۔ سب تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا، ایمان نام ہی ہے حضور کی تعظیم کا، ایمان نام ہی ہے حضور کی توقیر کا۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ جو حکم دے اس کو بھی مانو، اللہ کے رسول جو حکم دے اس کو بھی مانو۔ اللہ نے جو حرام کیا وہ بھی حرام، اللہ کے رسول جو حرام فرما دیں وہ بھی حرام، اللہ جو حلال فرما دے وہ بھی حلال، اللہ کے رسول جو حلال فرما دیں وہ بھی حرام، وہ بھی حلال۔ تو اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین جو اس زمانے کے ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کو بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پرجوش انداز میں ملے گی، حضور کی محبت پر آپ کو بحثیں ملیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام کی تصنیفات میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرصہ میں نے آپ کو بتایا 13ویں صدی اور 14ویں صدی، یہ 2 صدیاں ایسی ہیں کہ ان میں ہندوستان کے اندر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے عقائد سے کھلواڑ کیا گیا۔ آپ میں سے جو حضرات کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے جو رہنما ہوا کرتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستانی سطح پر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان میں آپ کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان کا نام ملے گا۔ یہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان کون ہیں؟ یہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ۔ اور ہندوستان میں بڑے بڑے علماء آپ کے خلفاء تھے۔ جب آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اتنی صاف اور شفاف تاریخ آپ کو ملے گی کہ اس وقت ہندوستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہندوستان میں منایا جاتا تھا۔ پورے ہندوستان کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے تھے۔ کہیں پر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں عطا فرمایا، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شرک ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ شفاعت غلط ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ وہ ہندوستان ایسا تھا کہ جس وقت ہر طرف عقائد حقہ ہی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو عقیدے ہونے چاہیے تھے مسلمانوں کے، وہی عقیدے تھے۔ اب بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، سرسری طور پر بتاؤں گا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ دہلی میں ایک گھرانہ تھا جو پورے ہندوستان کے لیے مرجع تھا۔ وہ گھرانہ اکابر علماء اس میں
ایسے اکابر علماء شاہ عبدال عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث اور مرجع العلماء محدث تھے، اور پورا ہندوستان آپ کو اکابر علماء میں تسلیم کرتا تھا۔ ویسا مضبوط اہل سنت کا گھرانہ، اس گھرانے میں ایک شخص اسماعیل دہلوی نامی پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ حدیثوں کی غلط تشریح کرنی شروع کر دی۔ خاندان کے اکابر پریشان ہوئے کہ یہ بچہ تو غلط رخ پہ جا رہا ہے، حدیثوں کو اپنے انداز میں سمجھتا ہے، ہمارے بزرگ جس طرح سمجھاتے آئے ہیں اس سے ہٹ کر یہ الگ تشریح کرتا ہے۔ غرض خطرہ محسوس ہو گیا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ یہ اسماعیل دہلوی نامی صاحب یہ سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ملی، عربی زبان میں کتاب ہے۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اب ہر بات کا حوالہ میں نہیں دوں گا، تفصیل سے کسی کو حوالہ جات چاہیے تو وہ ملاقات کر سکتے ہیں، صرف باتیں بیان کروں گا، آپ ان کو سن لیں۔ تو کتاب التوحید ان کے ہاتھ لگی۔ کتاب التوحید کیا ہے؟ کتاب التوحید وہ کتاب ہے جس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس زمانے تک جتنے مسلمان گزر چکے تھے سب کو انہوں نے مشرک کہہ دیا، کہ وہ سب کے سب مشرک تھے، ان کا قتل واجب تھا۔ پھر اس زمانے میں بھی جتنے تھے سب کی انہوں نے تکفیر کر دی، سب کو انہوں نے مشرک لکھ دیا، اور ان سے جہاد فرض ہونے کی باتیں انہوں نے لکھ دی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور حضور کی تعظیم کو، اور جو بھی 1400 سال سے عقائد چلے آ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کو انہوں نے غلط لکھا، سب کو انہوں نے توحید کے خلاف سمجھا، حضور کی شان کو انہوں نے توحید کے خلاف سمجھا، اور کتاب التوحید کے نام سے کتاب لکھ کر اس میں توحید کی باتوں کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنخیص کو ہی انہوں نے توحید بنا کر پیش کیا۔ بہرحال وہ کتاب عام کی گئی، چھپی، وہ ایک الگ داستان ہے کہ حرمین شریفین میں کیا ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہ کتاب التوحید اسماعیل دہلوی کے ہاتھ لگ گئی۔ ان کا مزاج پہلے سے ویسا ہی تھا، ان کو وہ کتاب بہت پسند آئی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کا ترجمہ کر کے وہ ہندوستان لے کر آئے، اور اس میں پھر انہوں نے کچھ باتوں کو بھی شامل کر دیا، اور تقویت الایمان کے نام سے انہوں نے کتاب کو لکھ دیا۔ اور یہ تقویت الایمان نام کی کتاب میں خود انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس میں بعض باتیں جو شرک نہیں ہیں اس کو میں نے شرک لکھ دیا ہے، اور بعض باتیں جو حرام نہیں ہیں اس کو میں نے حرام لکھ دیا ہے۔ اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو مسلمانوں میں جھگڑے پیدا ہوں گے، مگر مسلمان لڑ بھیڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ غرض انہوں نے خود اس کا اقرار کیا، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں نے اس کتاب کو اپنے جیب خاص سے روپیہ خرچ کر کے شائع کیا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں لکھی گئی کہ پورا ہندوستان، جتنے علماء کرام ہندوستان میں تھے، پورے علماء کرام نے محسوس کیا کہ اتنی گندی زبان اس کتاب میں استعمال کی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں لکھی گئی کہ کوئی ایمان والا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، خیال کرنا بھی اس کا گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کو لکھ دیا، پھر اس کو انہوں نے انگریزوں نے شائع بھی کر دیا، پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے بھی وہ پیدا ہونے لگے۔ اس وقت کے اہل سنت کے اکابر علماء نے دہلی میں ان کا مواخذہ کیا، ان سے مناظرے کیے، ان کا رد کیا، اس کتاب کا بھی انہوں نے رد لکھا، اور ان کے فتنے کو دبانے کی کوشش کی، اور ان کے اس غلط عقائد کی بنیاد پر
ان کو جو نام دیا گیا کیونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہی لا کر یہاں ترجمہ کیے تھے، اسی خیالات سے وہ متفق تھے، اس لیے ان کو ہندوستان میں وہابیہ کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے ماننے والوں کی جماعت بڑھتی رہی، پھر ان کے کچھ پیروکار بعد میں آ گئے، اور وہ ماحول بنا ہندوستان کا کہ اس وقت کے کچھ مولویوں نے اپنے اساتذہ کی بھی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ اپنے پیر و مرشد کی بات کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان تمام باتوں کا انکار کیا جن کا آپ سنتے ہیں آج بھی، میلاد کے خلاف، حضور کے علم غیب کے خلاف، حضور کی نورانیت کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ سب چیزیں، اور ہر بات میں شرک بدعت کا جملہ لگا دیا گیا، اور بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت کے علماء نے ان کے جتنے بھی غلط باتیں تھیں ایک فہرست قاضی فضل احمد لدھیانوی علیہ رحمت و رضوان نے انوار آفتاب صداقت میں اس کو فہرست کو پیش کیا۔ میں مختصراً وہ فہرست آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس وقت کے علماء نے بھی رد کیا اور شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں کس طرح اس کا رد فرمایا۔ پہلے وہ فہرست آپ سن لیں اور اس کو سن لیجئے، کیونکہ یہ سننا اس لیے ضروری ہے کہ حق کو بھی جاننا ضروری ہے، باطل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق دکھا، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حق کو بھی جاننا ہے، باطل کو بھی جاننا ہے۔ حق کو اس لیے جاننا ہے کہ اس کی پیروی کرنا ہے، اور باطل کو اس لیے جاننا ہے کہ اس سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہ جو تقویت الایمان نامی کتاب اور دیگر ان کے ماننے والوں نے کتابیں لکھی، اس میں دیکھیے کس کس طریقے سے جو باتیں لکھی گئی، ہندوستان کی فضا کو کس طرح مسموم کیا گیا، پھر انہی چیزوں کا رد شیخ الاسلام نے کس طرح فرمایا، وہ آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ پہلے آپ کے سامنے فہرست پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے، اور ایسا نہیں کہ صرف حضور کی شان میں توہین کی گئی، اللہ رب العالمین کی ذات میں بھی توہین کی گئی۔ یہ اسماعیل دہلوی صاحب کی بھی کتاب ہے رسالہ یک روزی، اس میں انہوں نے لکھا تھا اس زمانے میں کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث صاحب قبلہ عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، نور غیب۔ اس میں جب کچھ لوگوں کی طرف سے حضور کے علم غیب کے انکار کی باتیں سامنے آئی تو آپ نے وہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے آخر میں آپ نے تحریر فرمایا کہ میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اور دلائل میں دے رہا تھا، کسی صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ ان لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو شیخ الحدیث قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنا تو میں نے کتاب لکھنا روک دیا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہوں خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو ان کو ہم قرآن یا حدیث کی ہی دلیل دیں گے، تو قرآن کی دلیل کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کا عقیدہ ہے، تو میں نے پھر قلم کو ہی روک دیا۔ تو یہی رسالہ ایک روزی میں یہ لکھا گیا۔ اس کے بعد تقویت الایمان میں جو ایمان سوز باتیں لکھی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنی چاہیے، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی نہیں، مر کر مٹی ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قدرت نہیں اور نہ وہ سنتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خدا کا دیا ہوا ماننا بھی شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا بھی غیب دان جاننا شرک ہے، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی فقط زیارت کو سفر کرنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب تقویت الایمان کی باتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور بھی پیدا ہونا ممکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بنی آدم کے برابر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ حفظ الایمان میں لکھا گیا، اور یہ شیطان کے علم کے زیادہ ہونے کی بات براہین خاتیہ میں لکھی گئی۔ خدا سے ہم کو کام ہے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، معاذ اللہ۔ یہ بسط البنان میں لکھا گیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ کو جہت و مکان سے منزہ سمجھنا بدعت و گمراہی ہے، یہ تقویت الایمان میں لکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرنا اور قیام تعظیمی کے لیے کھڑا ہونا بدعت و شرک ہے، مثل کنیا کے جنم کے ہے، معاذ اللہ۔ یہ فتاوی مولوی رشید احمد گنگوہی اور براہین قاطعہ میں لکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آنا بیل اور گدھے سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صراط مستقیم میں لکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ، 12ویں شریف کی شیرینی، میلاد شریف اور 11ویں شریف، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا کھانا کھانا حرام ہے، مثل حنوط کے، معاذ اللہ۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں اور براہین قاطعہ میں لکھا گیا۔ ختم فاتحہ بزرگان مثل سوم، دہم، چہلم وغیرہ کو حنوط کی رسوم بیان کرتے ہیں، یہ فتاوی براہین قاطعہ وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ مختصر فہرست اس وقت کے علماء نے جاری فرمائی اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ جاری فرمائی۔ جب یہ باتیں کتابوں میں شائع کی گئی اور لوگوں پر اس کا اثر ہونے لگا، تو اس وقت کے جتنے اکابر اہل سنت تھے سب نے ان عقائد کا رد فرمایا، باضابطہ کتابیں اس کے لیے تحریر فرمائی اور اپنی کتابوں میں اس کو الگ سے بھی ذکر فرمایا، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ آپ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، چند نام بھی میں آپ کو بتاؤں تو خود شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف آپ پڑھیں، ان سب چیزوں کا رد ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کی تصانیف آپ پڑھیے، عبدالسمیع سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ تصانیف پڑھیں، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ تصانیف پڑھیں، بہت سارے ہمارے بزرگان دین، اور پیچھے آپ جائیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ تصانیف پڑھیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف آپ پڑھیں۔ آپ ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں۔ 13ویں صدی اور 14ویں صدی میں جتنے ہمارے اکابر گزرے، آج ہم جن کا احترام سے نام لیتے ہیں، آج جن کے مسلک و مشرب پہ ہم چلتے ہیں، ان سبوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان عقیدوں کا رد فرمایا، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ اس کو ماننے والا ہو گیا، مستقل ان کا ایک نام بھی ہو گیا، اور آج تک ان چیزوں سے رجوع کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، ان کی تعویلیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اور اس کے لیے بحثیں کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ سب گوارا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تسلیم کرنا ان کو گوارا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تسلیم کرنا ان کو گوارا نہیں، اللہ رب العالمین کو بے عیب ماننا ان کو گوارا نہیں۔ تو یہ سب اس وقت زہر پھیلایا گیا ہندوستان میں، اور یہی کتابیں چھپنے کے بعد ہندوستان میں جھگڑے شروع ہوئے، اس سے پہلے کہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء ہی اختلاف کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ ابتدا کس نے کی ہے؟ یہ انہی لوگوں نے ابتدا کی، اس طرح کتابیں لکھ کر، ایسی باتیں لکھ کر۔ علماء اہل سنت نے تو ان باتوں کو غلط کہا، صرف یہ باتیں غلط نہیں ہیں۔ غلط بات کو غلط کہنے والے اختلافی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ
1400 साल से जो नज़रियात नहीं थे, नए नए नज़रियात को निकालना और उसको फैलाना और लोगों में इंतशार पैदा करना, ये कभी अहले सुन्नत व जमात का शेवा नहीं रहा, गुमराह जमातों का शेवा रहा। अहले सुन्नत सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तालीमात अल्लाह ने अपने नबी को देकर भेजी हैं, जो तालीमात नबी ने सहाबा को दी हैं, सहाबा ने ताबईन को दी हैं, 1400 साल से चली आ रही हैं, उन तालीमात को बाकी रखा जाए। वही तालीमात हक़ हैं, लोगों को उन्हीं तालीमात पर लाया जाए। इसके ख़िलाफ़ जो भी तालीमाती हो तो ये तो फ़रीज़ा है उसका रद्द करना। लोगों के सामने हक़ भी वाज़ेह करना ज़रूरी है, बातिल को भी वाज़ेह करना ज़रूरी है। तो ये आपने अब सुन लिया, मुख्तसर इस तरीक़े के अक़ाइद उस वक्त फैलाए जा रहे थे। अब आप शेख़ुल इस्लाम की तसानीफ़ में इन चीज़ों का रद्द आप अनवार अहमदी जो मदीना मुनव्वरा में शेख़ुल इस्लाम ने तसनीफ़ फरमाई, अनवार अहमदी का आप मुताला करें, मक़ासिदुल इस्लाम का आप मुताला करें, मक़ाम मुस्तफ़ा का आप मुताला करें, दीगर कुतुब का मुताला करें, आपको जा बजा इन अक़ाइद का रद्द मिलेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का इनकार किया गया। आप शेख़ुल इस्लाम की किताबों में पढ़ेंगे, ख़ुद अनवार अहमदी में आप पढ़ेंगे, शेख़ुल इस्लाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का वही माना बयान फरमाया जो 1400 साल से चला आ रहा है। वो माना आपने कबूल नहीं फरमाया जो तहज़ीरुन नास में कासिम नानूतवी ने किया है। शेख़ुल इस्लाम ने उसको कबूल नहीं फरमाया। शेख़ुल इस्लाम ने अपनी तसानीफ़ में जगह जगह इन तमाम अक़ाइद बातिला का रद्द फरमाया। मिसाल के तौर पर मक़ासिदुल इस्लाम 11वें हिस्से की फ़हरिस्त से चंद उन्वानात आपके सामने पेश करता हूँ। चूँकि बहुत तफसील का मौका नहीं है, आप इन किताबों का मुताला करें। मक़ासिदुल इस्लाम 11वें हिस्से की फ़हरिस्त से कुछ उन्वानात मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको शेख़ुल इस्लाम का मसलक व मशरब समझ में आएगा। ये मक़ासिदुल इस्लाम 11वें हिस्से में शुरू में ही आपको उन्वान मिलेंगे फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि उस ज़माने में हुज़ूर के फ़ज़ाइल का ही इनकार किया जा रहा था, तो आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। मक़ासिदुल इस्लाम 11वां हिस्सा है। उसके बाद आप तहरीर फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी अर्श पर लिखा हुआ था। उसके बाद आपने वहाबिया के ख़यालात बयान फरमाए, फिर उनकी गलत फहमियों का रद्द फरमाया। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सल्तनत क्या है आपने बयान फरमाई। फिर आप तहरीर फरमाते हैं कि हर चीज़ जानती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास मुबारक था उस पर आग भी असर नहीं करती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुज़लात शरीफ़ा तय्यब व ताहिर हैं, पाक हैं, ज़मीन उन्हें अपने अंदर ले लेती थी। इसी किताब में आप तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। फिर उसकी तफसीर फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। फिर नूर के बारे में कुछ बहस फरमाते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत बयान फरमाते हैं अबू मुहम्मद। फिर उसकी एक तौजीह बयान फरमाते हैं। फिर तहरीर फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना ना होता तो न ज़मीन पैदा की जाती, ना आसमान पैदा किया जाता, ना जन्नत ना जहन्नम, कुछ नहीं, बल्कि ये कायनात बनाई गई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर आगे तहरीर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को क्यों पैदा फरमाया, ताकि ये दुनिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को जान सके। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की अज़मत को ज़ाहिर फरमाने के लिए इस दुनिया को पैदा फरमाया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा कि हुज़ूर को 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं दी गई, बल्कि आप उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मौजूद भी नहीं थे। इस तरीक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत में थे, तो उस वक्त जब निकाह हुआ तो महर क्या मुकर्रर हुआ था। आप तहरीर फरमाते हैं महर उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम भेजना था। फिर आप इन उन्वानात में पढ़ेंगे
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں منتقل فرما دیا تو آدم علیہ السلام سے وہ پیغمبروں میں ہوتا ہوا، پھر ان کی اولاد میں ہوتا ہوا، چلتے چلتے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک آیا۔ تو یہ جتنوں کے پاس سے نور منتقل ہوتا ہوا آیا، یہ جتنے اس میں مرد حضرات ہیں، جتنی خواتین ہیں، یعنی حضور کے آبا و اجداد، امہات اور جدات، یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب کے سب کفر و شرک سے پاک تھے، اہل اسلام تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں کس طرح محفوظ رہے وہ بیان ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی بحث ہے، اور یہ باطل عقائد کی فہرست میں آپ نے سنا تھا، اس میں بیان ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ نے تحریر فرمایا کہ حضور کا کوئی مثل پیدا نہیں ہو سکتا، حضور کی طرح نہ حضور سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ حضور کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور نظیر محال ہے۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ولادت بھی اتنی نرالی ہے کہ پیدا ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ پھر اس طریقے سے میلاد شریف کی باتیں، پھر علم غیب کی بحث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے بحث ہوئی، کیونکہ آپ نے باطل عقائد کی فہرست میں پڑھا کہ حضور کے علم غیب کا بھی انکار کیا گیا، اور ایک مردود نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ جو باطل عقیدہ لکھا گیا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، اور پھر وہ علم غیب کے تعلق سے بھی کلام کیا گیا، تو اس کے رد میں باضابطہ اس زمانے کے بزرگوں نے کتابیں لکھی، اور اسی زمانے میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تقدیس الوکیل تھا، تقدیس الوکیل۔ اس کتاب میں اس باطل عقیدے کا رد ہے۔ اس کتاب پر شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تقریض ہے۔ آپ نے اس کتاب کو عمدہ فرمایا، آپ نے اس کی تقریض پر دستخط فرمائی۔ تو یہ علم کی بحث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر آپ نے کلام فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں حضور کے علم پر بھی کلام کیا گیا اور حضور کے علم غیب کا انکار کیا گیا۔ اور پھر جب بات علماء میں آگے بڑھی تو ان لوگوں نے یہاں تک بات کو پہنچا دیا کہ انہوں نے شیطان کے علم کو بھی زیادہ مان لیا، ملک الموت کے علم کو بھی زیادہ مان لیا، اور حضور کے لیے ایسے علم کو ماننا انہوں نے شرک سمجھا۔ تو علماء نے تحریر فرمایا کہ حضور کے لیے علم غیب کو ماننا شرک مانتے ہو، جبکہ شیطان اور ملک الموت کے لیے وہ علم مانتے ہو، تو مخلوق میں کسی ایک کے لیے کوئی بات ثابت ہونا شرک ہوگی تو دوسرے کے لیے ثابت ہونا بھی شرک ہوگی۔ جو علم تم نبی کے لیے شرک کہتے ہو وہ شیطان کے لیے تسلیم کرتے ہو، ملک الموت کے لیے تسلیم کرتے ہو، وہاں پر کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو اس کا باضابطہ رد فرمایا، اور شیخ الاسلام کی تحریریں آپ پڑھیں۔ شیخ الاسلام نے تحریر فرمایا کہ ایک گروہ آج کل پیدا ہو گیا ہے جو ہر بات میں شرک بدعت کہتا ہے، اسے ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے۔ شیخ الاسلام نے ایسی باتوں کی بہت تردید فرمائی۔ یہ حصہ آپ یاد رکھیں، مقاصد الاسلام 11واں حصہ ہے۔ آپ میں جو اردو خواں حضرات ہیں، آپ مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے کا مطالعہ کریں، بہت تفصیل سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام کی ایک اور معناس تصنیف انوار احمدی، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ انوار احمدی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کی گئی کہ انوار احمدی معناس تصنیف ہے شیخ الاسلام کی۔ آپ اس میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے تعظیم و توقیر بیان کی گئی۔ آپ نے ادھر پڑھا تھا کہ نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کو بھی اسماعیل دہلوی نے شرک لکھا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا۔ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نماز میں درود و سلام ہے۔ جب نماز میں درود و سلام ہے تو جب درود بھیجیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر تو آپ کا تصور آئے گا ہی۔ پھر نماز میں درود و سلام ہے تو نماز کے بعد درود و سلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور درود و سلام کی جتنی مخالفت کی گئی آپ نے اس کا رد فرمایا
اور آپ نے تحریر فرمایا کہ درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے، اتنی کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ درود و سلام ہم ہر وقت پڑھتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھ لیں، قرآن کی آیت پر عمل ہو گیا، نہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہی یہ نصیبہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں شیخ الاسلام کس طریقے سے تحریر فرما رہے ہیں کہ الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک ہوگا، شک نہ کرے، ایسا عقیدہ بنانا تو دور کی بات ہے، شک بھی نہ کرے۔ یہ کیوں لکھ رہے ہیں شیخ الاسلام؟ کیونکہ اس زمانے میں لکھا گیا کتابوں میں کہ نماز میں حضور کا خیال لانا شرک ہے، تو شیخ الاسلام نے لکھا کہ شک بھی نہ کرے کہ یہ شرک ہوگا، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کا حکم ہو گیا ہے۔ تو اب جتنے خیالات اس کے خلاف ہیں وہ سب بےہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے، اور اس میں چوں چرا کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں کیا تھا۔ شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد سمجھتا تھا، اللہ کی عبادت سے اس نے انکار نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کیا تھا، اور نبی کی تعظیم سے انکار کیا، اس کی عبادت پر پانی پھر گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جس طرح سوچا کہ یہ سجدے کے قابل نہیں ہے، تو جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانے کو غلط سمجھتے ہوں، حضور کے خیال کو دفع کرنا چاہتے ہوں نماز سے، تو ان کا بھی خیال ابلیس کے خیال کی طرح ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا حکم نہیں فرماتا۔ اب یہ بات بھی محسوس کرنی چاہیے کہ جب سلام کا مرتبہ ایسا ہوا کہ عبادت محضہ یعنی نماز کا ایک حصہ اس کے لیے خاص کیا گیا، ظاہر سی بات ہے قاعدہ درود و سلام کے لیے خاص ہے، تو نماز کا ایک حصہ اس کے لیے خاص کیا گیا، تو دوسرے اوقات میں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ درود و سلام کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا۔ شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں کہ ادب اور تعظیم اسلام کا ایک نمایاں حصہ ہے، جس مسلمان سے ادب اور تعظیم نکل جائے گا اس کے ایمان پر خطرہ ہے۔ ادب اور تعظیم ہے اسلام میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، تابعین کی تعظیم، تبع تابعین کی تعظیم، اولیاء کرام کی تعظیم، اساتذہ کی تعظیم، ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کی تعظیم۔ اسلام تو اول تاخیر تعظیم کا ہی حکم دیتا ہے، اور اسی تعظیم کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم شرک، حضور کے روضے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا شرک۔ تو یہ جس طرح شرک کی بات کی گئی، شیخ الاسلام بار بار فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ انہیں جو بات شرک نہیں ہے اس میں بھی شرک نظر آتا ہے۔ شرک کا دائرہ انہوں نے کتنا بڑا کر دیا کہ کسی مسلمان کو انہوں نے شرک سے محفوظ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے خاتم النبیین کے بارے میں آپ نے اس فہرست میں سنا تھا کہ خاتم النبیین کے حوالے سے تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا تھا کہ حضور کے بعد، حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو حضور ہی خاتم النبیین رہیں گے، ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں آپ کا کیا نقصان تھا؟ کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت رکھی تھی جو طرح طرح کے شاخسانے نکالے گئے؟ یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کون سی بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا کہ فضیلت خاصہ بھی مسلم ہونا مطلق گوارا نہیں، خاتم النبیین ہونا حضور کا خاصہ ہے۔ اور قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ حضور کے علاوہ اور کوئی خاتم النبیین ہو سکتے ہیں۔ تو کتنے درد و کرب کا اظہار فرما رہے ہیں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کہ آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ فضیلت خاصہ بھی مسلم رہے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں، تو کمال تشویش ہوئی کہ فضیلت خاصہ ثابت ہوئی جاتی ہے۔ جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا تو فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا اور امکان ذاتی کی شمشیر دو دم یعنی دو دھاری تلوار
ان سے लेकर मैदान में आ खड़े हुए और फलसफियों के दलाइल को लेकर आकर खड़े हो गए कि नबी भी ज़ात होता है, नबी भी लर्ज़ होता है, तरह तरह की बातें करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया और आज तक लोग उसको निभाते आ रहे हैं। तो ये शेखुल इस्लाम की तसानीफ़ हैं अनवार अहमदी में। आप पूरी अनवार अहमदी का मुताला करें, मक़ासिदुल इस्लाम के 11वें हिस्से का आप मुताला करें, इफ़ादतुल इफ़हाम का आप मुताला करें, हक़ीक़तुल फ़िक़ह का आप मुताला करें। तफसील से हर किताब का मौका नहीं था, हम आगे भी तसानिफ़ के हवाले से बयान करेंगे, मगर मुख्तसरन इतना जान लीजिए कि उस ज़माने में 13वीं और 14वीं सदी में हिंदुस्तान के अंदर फ़ितने वहाबियत उठा, फ़ितने ख़ादियानियत उठा, फ़ितने देवबंदियत उठा, फ़ितने शीयत उठा। इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी तसानीफ़ में इन सब का रद्द फरमाया और इन सब के बातिल अक़ाइद को अपनी तसनीफ़ात के ज़रिए तरदीद फरमा दी। और उस ज़माने में जितने हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, सब की तसानीफ़ को आप पढ़ें, सब की तसानीफ़ में आपको मुश्तरका तौर पर यह बात मिलेगी कि शिया का भी रद्द उसमें होगा, वहाबिया और दयाबना का भी रद्द होगा, खादियानियों का भी रद्द होगा, दीगर कुछ फ़िरक़ों का भी रद्द होगा। इससे हमको ये बात समझ में आती है कि ये बुज़ुर्गों का जो ज़माना था, उनके ज़माने में ये गलत अक़ीदे पैदा हुए और उस ज़माने में बाज़ाब्ता उन्वान बनाकर, मौजू बनाकर इन उलमा ने इन अक़ीदों का रद्द फरमाया। और उससे पीछे की तारीख़ में आप चले जाइए, वहाँ आपको ऐसे कोई गलत अक़ीदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अक़ाइद हुजूर के ज़माने से चले आ रहे अक़ाइद नहीं हैं। ये 12वीं सदी में पैदा हुए और 12वीं सदी तक इन अक़ाइद का कोई नामो निशान नहीं था। उससे पहले की किताबें पढ़िए, आपको उलमा की इस तरह की बातें आपको नहीं मिलेंगी, ना ऐसे उन्वान मिलेंगे, ना इन किताबों के नाम मिलेंगे, ना ऐसे मज़ामीन मिलेंगे। वजह क्या है? ये सब उसी ज़माने में ईजाद किया गया और सोची समझी साजिश के तहत ईजाद किया गया और मुसलमान जो एक तरीक़े पर चल रहे थे उनको बिखेर दिया गया, उनमें इंतशार का बीज बोया गया। और ये अफसोसनाक हकीकत है कि आज भी इन बुरे अक़ाइद के मानने वाले लोग हमारे आपके मुआशरे में मौजूद हैं। कैसे दिल गवारा करता है अल्लाह उसके रसूल के बारे में, औलिया किराम के बारे में ऐसे अक़ाइद को रखना। आज भी किताबें मिलती हैं, आज भी इन किताबों को आप ले सकते हैं बाज़ार से, उनमें ये अक़ाइद देख सकते हैं। और पिछली 1 सदी से इनके मानने वाले उलमा इन बुरे अक़ाइद की वकालत करते हुए किताबों की तादाद में इजाफ़ा करते आ रहे हैं, मुनाज़रे करते आ रहे हैं, बाज़ाब्ता इदारों में तालीम देते आ रहे हैं और एक फ़ौज इन अक़ाइद को फैलाने के लिए तैयार करते आ रहे हैं। ऐसे फ़ितनों के ज़माने में खुद शेखुल इस्लाम ने अपनी तसनीफ़ में इसी मक़ासिदुल इस्लाम 11वें हिस्से में तहरीर फरमाया कि फ़ितनों के ज़माने में अपनी फ़िक्र करना चाहिए। फ़ितनों के ज़माने में अपनी फ़िक्र यानी अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करना चाहिए। फ़ितनों का ज़माना है, जितनी क़यामत करीब आती जाएगी फ़ितने उतने ही उठते जाएंगे और फ़ितनों को पहचानना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये हमारे बुज़ुर्गान दीन की तसानीफ़ को पढ़कर हम फ़ितनों का एहसास कर सकते हैं। आज हमारे बुज़ुर्गों की ये मुदल्लल किताबें रखी हुई है, हम किसी का एक सर्फ ज़बानी वाला बयान सुन लेते हैं, किसी का एक सतही बयान सुन लेते हैं, कुछ भी उसने बनाकर बोल दिया, हमारे नौजवान उससे गुमराह हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इल्मी अंदाज़ में हमारे अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद और मामूलात का हम मुताला करें, हमारे बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ें, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उनमें गौर करें और उसके बाद हम इल्मी अंदाज़ में अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करें। किसी एक बयान से अपने ईमान को हम न गंवाएं, किसी एक बयान से अपने नज़रिए को ख़त्म न करें। अक़ीदा और नज़रिया बहुत पुख्ता चीज़ होती है, ईमान की बुनियाद है ये। इसलिए अक़ाइद हक़्क़ा भी जानना ज़रूरी है, अक़ाइद बातिला भी जानना ज़रूरी है। और जिन उलमा पर हम एतमाद करते हैं, अक़ाइद की तालीम उन्हीं उलमा की ज़बान से, उन्हीं की किताबों से लेना चाहिए। किसी भी जिससे हम कोई भी हैं जिनसे हम वाकिफ़ ही नहीं हैं, कहाँ के वो पढ़े हुए हैं, कौन उनके असातिज़ा हैं, उनका हाल क्या है, कुछ हम जानते नहीं। हत्ता कि उनके तक़वा परहेज़गारी से भी हम वाकिफ़ नहीं है, ईमान तो दूर की बात है। बस ऐसों की कोई किताब हम पढ़ लेते हैं, कोई तकरीर सुन लेते हैं और हमारा ज़िंदगी भर का एक अक़ीदा हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ईमान का मामला है, अक़ाइद का मामला है। हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने हमारे लिए
अपनी तहरीरों को छोड़ा, अपनी तसनीफ़ों को छोड़ा। हम उनकी तसानीफ़ पढ़ें, उनकी तहरीरें इसीलिए हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत हो। हम बजाय इधर उधर की बात सुनने के इन किताबों की रोशनी में ईमान व अक़ीदे को समझने की कोशिश करें। शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी ज़ात बाबरकात हमसे बहुत क़रीब रही, हमारे इलाक़े की शख्सियत जिनका मज़ार पुरअनवार भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनका क़ायम किया हुआ इदारा भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस इदारे के फ़ारिग़ उलमा भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ना आपकी तसानीफ़ हमसे दूर हैं, ना आपकी तालीमात हमसे दूर हैं। हमारा काम ये है कि हम आपके छोड़े हुए उलूम से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें, आपके मसलक व मशरब को समझने की कोशिश करें। और हमारे ये बुज़ुर्ग जिनकी खिदमतों के नतीजे में आज हम इस्लाम पर और ईमान पर कायम हैं, उनका एहसान मानते हुए उन्हीं के बताए हुए तरीक़े पर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे भी इस मौजू पर अर्ज़ करेंगे। कुछ इस्लाही बातें भी थी शेखुल इस्लाम की तसानीफ़ से जिसको बयान करना था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे के दर्सों में बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।